جو عالمین مخلوقات کو بنا کے سجا کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. الحمدللہ سب تعریفوں کا وہی حقدار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس کی حمد اور تعریف کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات وہ اپنے خالق کی تسبیحات میں مشغول ہیں. سبح للہ حمد بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے. ما فی السماوات وما فی الارض. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی حمد کے ترانے پڑ رہا ہے. سبح اسم ربک الاعلی. اے ایمان والو تم بھی الاعلی بلند کر، بہت بلند الاعلی رب کی حمد کی تسبیح کرو. الشمس والقمر بحسبان. افلاک میں آسمانوں کے سورج اور چاند ہوئے اس کی تسبیحات کی پابندی کر رہا ہے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ. آپ کو جمعۃ المبارک میں سید الایام میں اس دنوں کے سردار میں اس لیے مدعو کیا ہے کہ آپ اس عظیم کام اللہ کا ذکر اس کے لیے وقت خاص کریں، اس کے لیے کاوش کریں، اس میں پر لوگوں کو گواہ بنائیں، اس میں آ کے خود کو مشغول کریں. فاسعوا الی ذکر اللہ. آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اور جب یہ نماز ختم ہو جائے تو پھر بے شک اپنے کام میں آپ مشغول ہو جائیے گا، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. تو یہاں سیکھا ہے وہ باہر جا کے کثرت کے ساتھ بیان کرتے رہیے گا. لیکن اس اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ پھر زمین میں جا کے پھیلا دیجیے گا کہ اللہ مجھے تیرے ذکر سے کیا فائدہ ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ اللہ یہ تیرے ذکر سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے ایک فائدہ تو یہ سن لو کہ تمہارے دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا، بے چینی میں اور اضطراب میں کمی آئے گی، سکون اور اطمینان میں اضافہ ہوگا، دل پہ امن آئے گا، امن دل پہ. بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر ہے جو ہم نے روح کے جو دل ہیں ان کے اطمینان کا سبب بنایا. تو ایک تو اللہ کے ذکر کے لیے جب آپ تشریف لائیں، جمعے کے دن آپ آتے جاتے رہتے ہیں، 52 ہفتے کا تقریباً 52 ہفتے سال میں ہوتے ہیں.
تو اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ ہمارے مڑتی کم ہوتی دل کی بے چینیوں کو مالک سکون عطا فرمائے، ٹھہراؤ نصیب کرے۔ اس لیے اس مقصد کے ساتھ مسجد میں جمعے کے دن آنا، پھر اس میں روح تب پڑتی ہے جب اہتمام کرنے والے اہل ایمان جب بیٹھتے ہیں تو پڑھنے والے کو بھی خبر ہو کہ یہ ذکر اطمینان کا سبب بنے گا، سننے والے کو بھی خبر ہو کہ یہ ذکر اطمینان کا سبب بنے گا۔ ان کا اتفاق ہو کہ ہم اطمینان قلب وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد اور ایمان ہو اس بات پہ کہ ہماری آج کی یہ جو نشست یا سفر ہے یہ ایک عظیم کام اطمینان قلب، دل کے اضطراب اور بے چینی اور اتار چڑھاؤ سے اطمینان اور ٹھہراؤ اور امن کے لیے یہ سفر ہے۔ اور اللہ کا کہنا اسم با مسمى ہے، جیسے اس کی آیتیں کہہ رہی ہیں ویسے ہو جائے گا۔ تو اگر ہمیں نتائج کے اوپر خبر ہو کہ ہمارے اس سفر کا یہ نتیجہ ہے تو پھر سفر کرتے ہوئے بندہ دل کو کہہ کے چلتا ہے کہ آؤ تمہیں کچھ مطمئن کروں، آؤ تمہارے اتار چڑھاؤ اور اس طرح کا کچھ سامان کروں، آؤ تمہیں بنانے والے کی جو بنائی ہوئی ترتیب ہے اس پہ تمہیں دل کے سکون کا کوئی سبب پیدا کروں۔ اہل ایمان جب آیتوں کے ساتھ ایمان دکھاتے ہیں تو وہ صرف لفظ جانتے نہیں ہیں، وہ صرف معانی جانتے نہیں ہیں۔ ایمان لفظوں کو پڑھنے جیسے قاری صاحب اور بچے سامنے پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان جاننے کا نام بھی نہیں ہے۔ وہ جانتے یہ ساری باتیں تو اللہ کے نہ ماننے والے بھی جانتے ہیں۔ ایمان پر حقیقت سننے پڑھنے سمجھنے جاننے کے بعد ماننے کا نام ہے۔